پاکستان چوتھویں انڈسٹریل ریولوشن کے اندر وہ مقام نہ پا سکا کیونکہ پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ بیس ہے، کوئی انڈسٹریل معیشت آگے نہیں جا سکتی جب تک اس کی مینوفیکچرنگ بیس نہ بڑھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، آپ ڈیٹا چیک کر لیجئے گا کہ 2000 سے لے کر 2010 تک یا 15 تک ہماری مینوفیکچرنگ بیس صرف 14% تھی جی ڈی پی کا حصہ، جو کم ہو کر 13% ہو گئی۔ تو ایک تخمینے کے تحت اگر پاکستان نے معاشی آزادی حاصل کرنی ہے، اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اپنی بیلنس آف پیمنٹس کو ٹھیک کرنا ہے اور ایک سسٹینیبل جی ڈی پی گروتھ کرنی ہے، تو اس کو 25% پہ لے کے جانا ہوگا۔ یہی سوچ ہے، دورس منزل ہے، الیکشن سائیکل کی سوچ پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر عمران خان کی کسی پالیسی میں نہیں جھلکتی۔ ہم نے ساری توجہ دورس پالیسیز جو قوم کے لیے بہتر ہے اس پر مربوط کی۔ آپ کے یہ ڈیمز ایک واٹر پالیسی کے تحت جو بنائے جا رہے ہیں، وہ اس حکومت کے ختم ہونے کے یا اگلے 8 سال تک اس کے ثمرات قوم کے سامنے آئیں گے۔ تو اس سوچ کو آگے لے کے چلے ہیں اور بہت تنگ رستہ ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا۔ 20 ارب کے خسارے کے ساتھ آپ جب جاتے ہیں کسی سے اور قرضہ اٹھانے تو اس کی شرائط بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ تو ان شرائط کو بھی برداشت کیا، اس پہ سیاسی پولیٹیکل سرمایہ بھی لگا، مگر پاکستان کو اس مشکل ادوار سے، کووڈ کے چیلنج سے نکال کر ایک میکرو اکنامک سٹیبلٹی دی، جس کی وجہ سے پچھلے سال 5.37 گروتھ آئی۔ اب یہ گروتھ کیسے ممکن ہوئی؟ تو میں آپ کو کچھ فگرز بتا دیتا ہوں، ڈیٹا۔ اس وقت اللہ کے کرم سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر 7.5% پہلے 6 ماہ کا جو ڈیٹا ہے اس سے گرو کر رہا ہے۔ معیشت اور انڈسٹری نے چلنا ہے تو انویسٹمنٹ چاہیے۔ آپ بالکل چیک کر لیجئے کہ پاکستان کی تاریخ میں 1400 ارب پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ اٹھایا گیا ہے۔ میاں مصباح صاحب تشریف فرمائے ہیں، میں آڈینس میں دیکھ رہا ہوں، اور بھی انڈسٹریلسٹ بیٹھے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کریڈٹ پہلے اس لیول کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی یہ جو بینیفٹس انڈسٹری کو دیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے وقتوں میں اور ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی سوچ ہے، ٹیکس بیس بڑھانے کی سوچ ہے، تاکہ ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ دنیا کے اندر کمپیٹ کر سکیں۔ بدقسمتی سے ہمارے انرجی ٹیرف کیونکہ امپورٹڈ فیول پہ ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے، اور ساتھ ہمیں اب سیلز ٹیکس اور ان ٹیکسز کو بھی کی جو آگے کی پلاننگ ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اور بیس کو بڑھانا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جب یہ حکومت آئی تو ہم نے ورثے میں جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی وہ 3800 ارب تھی، آج وہ 6000 ارب انشاءاللہ اس سال پہنچے گی، اور اس لیے پہنچے گی کیونکہ 6 ماہ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ 30% پچھلے سال سے گروتھ کا دکھا رہا ہے۔ تقریباً 3.35 ہزار ارب پہلے 6 ماہ میں کلیکٹ ہو گئے ہیں، اور یہی وہ بیس بنے گی جس سے
ان سیکٹرز کو ہم انسینٹیوائز کر سکیں گے جس میں پاکستان کو عالمی دنیا کے اندر کچھ کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں. آج رستے میں رزاق داؤد صاحب کے ساتھ میں گاڑی میں تھا تو ایک بہت اچھا ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بہت بڑا سٹور ہے لندن میں، جان لوئس، مثلا کوئی گیا ہوگا آپ میں سے، اس میں پورے کے فلور پاکستانی میڈ گارمنٹس پروڈکٹس کے دکھائے جا رہے ہیں کہ پورا فلور اس وقت پاکستانی پروڈکٹ سے بھرا ہوا ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش پیچھے رہ گئے ہیں، چائنا کے بجائے پاکستان کے پروڈکٹ نظر آ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اس سال انشاءاللہ ہم 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ممکن ہوگی جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. تو کیا یہ فگرز یا یہ ڈیٹا، میں بلا فیئر آف کانٹرڈکشن اپوزیشن سے کہتا ہوں کوئی ایک فگر ہمیں اس کے اوپر چیلنج کر کے دکھائیں. اب آتے ہیں انڈسٹریل پیکج پہ. دیکھیں جیسے میں نے عرض کی کہ بہت مشکل ٹائٹ جگہ ہے جس کے اوپر ہم نے اس معیشت کو آگے لے کے جانا ہے. پچھلے قرضوں کے اوپر سود دینا ہوتا ہے، گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کے بعد وفاق اور صوبوں کو 8 امینڈمنٹ کے پاس جو پیسہ جاتا ہے اس کے بعد بڑی تھوڑی جگہ رہ جاتی ہے. حکومت کے پاس جو انویلپ ہے اس کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے. اس کے باوجود تو ہم نے سوچا کیا کیا جائے، اور میں اس میں عرفان صاحب کو، انجم نثار صاحب کو خاص طور پہ کریڈٹ دوں گا، فیصل آباد کے ہمارے رفقا کو، لاہور کے چیمبرز کو، کہ انہوں نے کہا جی آج کی موجودہ حالت میں سب سے بہتر، اور اگر آپ منوا سکیں عالمی اداروں سے کیونکہ ہم ایک پروگرام میں ہیں، تو سب سے اچھا ہوگا کہ ہمیں آپ ایک انڈسٹریل پروموشن پیکج دیں کہ انویسٹمنٹ کی سورس کو کوئی نہ پوچھے، اور ایک معمولی 5% ٹیکس سے وہ پیسہ صنعت کے اندر آ جائے. تو آپ کی سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے، یہ آرڈیننس انشاءاللہ جاری ہو گیا، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ سورس کے ساتھ، یہ سورس ہر باقی قانون کے اوپر ہے، یہ جو آرڈیننس ہے، تو کوئی اور قوانین اس پر حاوی نہیں ہوں گے. کہ مطلب یہ کہ آپ کو اس دائرے کے اندر جب آپ آئیں گے تو اس کے اوپر کوئی آپ سے اور سوالات نہیں پوچھے گا. تو یہ 100% سیکیورٹی آپ کو ہونی چاہیے اس چیز کی. ساتھ ہی اب نئی انڈسٹری لگنے میں 2-2.5 سال 1.5 سال لگے گا، تو ہم نے سوچا کہ ابھی کیسے اس پہیے کو تیز کیا جائے. تو اس کے اندر آپ کی ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر عرصے دراز سے نیچرلی کاروبار ہے، کئی انڈسٹریز چل پڑتی ہے، کئی بزنس بیٹھ جاتی ہے، تو بہت بڑی سکھ یونٹس پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو بینک ڈیفالٹس میں ہیں، نہیں چل رہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے 2 کیے کہ اگر آپ سکھ یونٹس میں کریں انویسٹمنٹ تو وہ بھی وہی بینیفٹس ہیں جو آپ کو نئی میں اور ایکسپینشن اور ماڈرنائزیشن میں ہے، تو وہاں بھی کوئی کوشچنز آسک نہیں ہے. اور ساتھ جو دنیا میں ہوتا ہے کہ جو سیک یونٹ لیتا ہے اس کے جو لاسز ہوتے ہیں اس کا وہ ٹیکس بینیفٹس مل جاتے ہیں تاکہ وہ انسینٹیوائز ہو جاتا ہے. تو ہم نے وہ ٹیکس بینیفٹس بھی اس پیکج کے اندر ڈال دیے ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اب سیک یونٹس کے ریوائیول کا ایک طرف ہمارا اہم قدم ہے جس سے یہ معاشی پہیہ جلد چلے گا، روزگار جلد مہیا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کے جو یہ اکنامک گروتھ کے ہدف ہیں، انشاءاللہ یہ جو 5ویں سال پہنچے تھے 5.4 پہ، وہ تو ہم 3 سال پہنچ گئے، انشاءاللہ اس سے آگے جائیں گے. ساتھ ہی تیسری چیز کہ اوورسیز پاکستانیز، اور وہ پاکستانیز جن کا پیسہ ڈکلیئرڈ ہے باہر،
وہ دونوں حضرات اگر پاکستان میں نان ریزیڈنٹ پاکستانی انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو 5 سال کی ٹیکس ہالیڈے ہے. کوئی ٹیکس ان پہ لاگو نہیں ہوگا، انکم ٹیکس وغیرہ. تو اس کو ہم نے انسینٹیوائز کیا. آخر میں یہ سب چیلنجز، جیسے میں نے کہا کہ آپ کا اور عرفان بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ 3 سے 4 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ متوقع ہوگی. اب اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے ہوں گے، اور ڈالرز کا انشاءاللہ ہم نے اسٹیٹ بینک کے ریزروز کو بڑھایا ہے، جو ہم نے انہیریٹ کیے تھے، باوجود اس کے کہ ہمیں ایک ہیوی قرضے واپس کرنے پڑے. پچھلی حکومت 5 ارب سالانہ دیتی تھی قرضہ واپس اور سود اور قرضے کی مد میں. یہ حکومت کو 10 ارب ڈالر کا سرکاری جو ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے. اس کے باوجود ہم نے اپنے ریزروز کو بڑھایا. اور اب یہ ڈیمانڈ کو ہم کیسے میٹ کریں گے، اس کے لیے ایک نیا پالیسی سوچی جا رہی ہے، اور میرے خیال میں ان میں سے کچھ آپ کے لیے بھی بڑی سود مند ہوگی. اور میں اس وقت غائبانہ فائنانس منسٹر کا بھی اعتراف کروں گا کہ وہ ان سب پالیسیز کے اوپر ہمارے ہمنوا ہیں. اور یہ وہ پالیسی ہے کہ جی پاکستان کے اندر اب جب یہ پلانٹ اور مشینری کے ایل سیز کھلیں گی تو 2-2.5 ارب ڈالر کی ضرورت پڑ جائے گی. اس کے لیے ہم نے یہ پرپوزل لے کے آ رہے ہیں کہ سپلائر کریڈٹ اور وہ بڑی کمپنیز جو اپنی بیلنس شیٹس کے اوپر باہر سے پلانٹ اینڈ مشینری منگواتی ہیں، چاہے وہ منسٹری اسکیم میں ہیں یا اس انڈسٹریل پیکج میں ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ہم فورن کرنسی رسک کور دے رہے ہیں. جو پروجیکٹ لگے گا جتنا عرصے میں، اس کے اندر جو روپے اور ڈالر میں جو فرق آئے گا، اس فرق کی ہیجنگ سرکار اپنے پیسوں سے کرے گی. اس سے جو ابھی انڈسٹری جو ریگولر پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ ہو رہی ہے، اس میں کافی حد تک مشینری اور پلانٹ ادھر سے فائنانس ہو جائے گی، اور آپ کے پاس یہ ایکسٹرا سپیس کریٹ ہو جائے گی جس سے ہم اس انڈسٹریل گروتھ کو اچیو کر سکیں اس انڈسٹریل پیکج کے تحت. تو یہ ایک پوری مربوط تھنکنگ ہے. اور میں پھر سے ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب، آپ کا اس قوم کو جو اصل میرے نزدیک معیشت کے اوپر جو آپ نے ہر کسی کو شعور دیا ہے کہ پائیدار اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ 22 کروڑ عوام کی جب تک 6 سے 8% پر ممکن نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں جا سکے گا. اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بیلنس آف پیمنٹس کا ہے. ہماری خود مختاری پر سب سے بڑی زنجیر ڈالرز کی ہے، تو اس زنجیر کو توڑنا ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اور آپ کی وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کا جو کانفیڈنس ہے آپ کی گورنمنٹ میں، آج ریمنٹنسز تاریخ کی 31 بلین پہ آئی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ہم یہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ لے کر آئیں گے. ساتھ ہی ہم نے چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار کو نہیں بھولے. پاکستان کی پھر 2007 میں ایک بہت چھوٹی ایس ایم ای پالیسی آئی تھی، ایک پوری مفصل کمپریہنسو ایس ایم ای پالیسی آئی جس کے 8 اجلاس وزیر اعظم نے خود چیئر کیے. چیف سیکرٹری صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، اور اب ہمارا سب کا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن جلد مکمل کر سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کو ایک بار پھر مبارک دیتا ہوں. آئیے مل کر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں. شکریہ. بہت شکریہ خسرو بختیار صاحب، وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار. آپ نے مراعاتی پیکیج کی تفصیلات اور اس کے پس منظر سے آگاہ کیا. معزز حاضرین، اب میں انتہائی فرحت و مسرت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں عزت مآب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم سے کہ وہ اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں. شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إياك نعبد وإياك نستعين. گورنر پنجاب جناب چیف منسٹر صاحب، فیڈرل منسٹرز، چیمبر کے پریزیڈنٹ فیڈرل کے عرفان، اور لاہور چیمبر کے میاں انجم نثار، اور ممبرز بزنس کمیونٹی. خسرو بختیار نے بڑی ڈیٹیلز میں آپ کو بتایا پیکیج کا. میں ہمیشہ جب کرکٹ بھی کھیلتا تھا تو سونے سے پہلے میں ہمیشہ جو دن کا جو میچ ہوتا تھا، جب تک میں اس کی اپنی کرٹیک نہ کر لوں کہ میں نے میچ اس طرح کھیلا تو مجھے کھیلنا کیسے چاہیے تھا، کیا غلطیاں میں نے کی، میں سوتا نہیں تھا. تو میں ہمیشہ اپنی جب سے گورنمنٹ آئی ہے سوچتا ہوں کہ کیا میں چیزیں کرتا جو مجھے کرنی چاہیے تھی شروع میں آ کے. تو جو سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی، یہ جو پیکیج آج دیا ہے، یہ مجھے آتے ساتھ ہی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکیج دینا چاہیے تھا. اور اس کی وجہ بڑی خسرو بختیار نے آپ کو تفصیل میں سمجھائی کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا سبزیاں اور گندم بیچ کے. ملک آگے بڑھتے ہیں انڈسٹریل بیس کے اوپر، اور جتنی وہ انڈسٹریز اور زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے، انوویشن ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی وہ ملک کے اندر دولت اس کی بڑھتی جاتی ہے. تو کبھی بھی ایک ملک مینوفیکچرنگ بیس کے بغیر اور انڈسٹری کے بغیر وہ کبھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا. تو ہمارا ملک آج سے 50-55 سال پہلے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ہماری انڈسٹریل پروڈکشن آگے بڑھ رہی تھی، ہمارا ڈائریکشن ٹھیک تھا. اور بدقسمتی سے وہ جو 70s کی نیشنلائزیشن ہوئی، اس نے یہ جو ساری ہماری گروتھ تھی اور یہ جو ملک کی ٹریجیکٹری تھی وہ چینج کر کے رکھ دی. اور آپ یقین کریں ہم نے کبھی ریکوری نہیں کیا اس سے، کیونکہ ہمارے اندر کبھی سمجھ ہی نہیں. یہ جو ہماری گورنمنٹس آئیں وہ ڈیوورس تھی کہ ملک کا کدھر ڈائریکشن ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کا ڈائریکشن کدھر تھا. یہ بالکل مختلف ہے. ملک تب آگے بڑھتا ہے جب ملک کے اندر ویلتھ کریشن ہوتی ہے. جب تک ویلتھ کریشن نہ ہو ملک کیسے بڑھ سکتا ہے آگے؟ گورنمنٹس ادھر آ گئیں کہ وہ ویلتھ کریشن کے خلاف تھی. اچھا جی یہ نفع زیادہ بنا رہا ہے تو ان کو ذرا ہم سیدھا کرتے ہیں. پروفٹ میکنگ کے خلاف جب ایک گورنمنٹ کی پالیسیز بن جاتی ہیں اور ایک انڈسٹری کو پروفٹ نہیں بنانے دیتی تو وہ انڈسٹری تو کبھی بڑھ ہی نہیں سکتی، نہ وہاں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. انویسٹمنٹ تو ایسے ہے جیسے شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں. جب ایک پروفٹ بنتا ہے، جب وہ دوسرے انویسٹرز دیکھتے ہیں ان کو وہ خود ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا ادھر منافع ہے، وہ سیدھے اس ایریا کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. تو جب ایک گورنمنٹ کی پالیسی بن جائے انویسٹمنٹ کے خلاف اور پروفٹ میکنگ کے خلاف، جو کہ ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ تھا اور وہ ہوا پاکستان میں، تو ہمارا ملک کو جانا کہیں چاہیے تھا اور ہم نکل کہیں اور گئے. تو یہ تو ہم نے شروع سے ہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈسٹریلائزیشن کے اوپر توجہ دینی ہے، اور وہ بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے اوپر. لیکن جو ہم نے ایمنسٹی دی پہلی، میں اب دیکھتا ہوں کہ ہمیں وہ اس طرح اوپن ایمنسٹی نہیں دینی چاہیے تھی. ہمیں اس کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا جو اب ہم کر رہے ہیں انڈسٹری کے اوپر، کہ صرف ادھر آپ کو، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری انفارمل اکانومی بہت بڑی ہے، تو ہمیں اس کو فارملائز کرنے کے لیے انڈسٹری میں ڈائریکٹ کرنا چاہیے تھا. تو اس سے کیا ہونا تھا کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن بھی ہونی تھی، پیسے بھی آ جانے تھے ہمارے. پیسہ تو ہے پاکستان میں. اور پھر جو پرابلم آتا ہے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا، ڈالرز کی شارٹیج ہو جاتی ہے. کبھی بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. میں نے کل اپنی تقریر میں ایک گراف دکھایا تھا کہ سن 2000 کے اندر
वियतनाम, रुवांडा, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उस ग्राफ में 20 साल के अंदर सबके सामने रुवांडा सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है एक्सपोर्ट्स पे, वियतनाम बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और चाइना उससे भी तेज, सबसे नीचे पाकिस्तान है। हमारी एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ी, जो थोड़ी सी मुशर्रफ के दौर पे बढ़ी थी वो भी लेवल आउट कर गई। तो जब मुल्क की एक्सपोर्ट्स ही नहीं बढ़ेगी तो डॉलर का तो क्राइसिस हर थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। जब इकोनॉमी बढ़ने लगती थी, हमारे डॉलर्स की कमी होती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, हमें IMF के पास चले जाना पड़ रहा था। तो कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग पाकिस्तान की नहीं थी कि हम कैसे इस ट्रैप में से निकल सकते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद हमारे पास IMF के पास जाना इसलिए पड़े कि हमारा रिजर्व्स कम हो गए, डॉलर्स हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉलिसी है इसके दो पहलू हैं। एक तो हमने सिर्फ उन जो पैसा पड़ा हुआ है इस मुल्क के अंदर, जो प्लॉट्स के अंदर पड़ा रहता है, लोग प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं करते, उस पैसे को डायरेक्ट कर दिया इंडस्ट्री की तरफ। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ज्यादा जोर लगाया, जो कि सबसे मुश्किल उठानी पड़ती है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को। उनके ऊपर इतनी हमने मुश्किलें डाल दी हैं कि जो इस मुल्क का इंडस्ट्रियल बेस बनना चाहिए था, हमेशा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेस होता है मुल्क का, उसके ऊपर इतनी मुश्किलें डाल दी कि वो अपने आप को निकाल ही नहीं सकता और रिस्ट्रिक्शन से। और इसके लिए हमने एक बड़ी अच्छी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी लेके आए हैं, जिसके अंदर हम उनकी जो भी रेगुलेशंस हैं वो हम गिलोटिन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उनके ऊपर जो चेक्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, आसानियां पैदा कर रहे हैं उनके लिए। आप देखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जब भी अब पाकिस्तान का मेजर होगा, आप इंशाल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान अब बड़ी तेजी से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने बड़ी चीजें खत्म कर दी हैं, रेगुलेशंस जो कि रुकावट बनी हुई थी। दूसरा, हमने सिक इंडस्ट्री, अब इतनी हमारी इंडस्ट्री बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर आप नई इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जो इंडस्ट्री सिक हुई है वो पूरा पाकिस्तान के कैपिटल ज़ाया हो रहा है। तो उसके लिए हमने इंसेंटिवाइज कर दिया कि सिक इंडस्ट्री में भी आप पैसा डालेंगे ताकि हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़े। और फिर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज, देखिए मेरा सबसे ज़्यादा तजर्बा ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ डील करने का है। मैं क्रिकेट के ज़माने से ओवरसीज पाकिस्तानी सारी दुनिया में कम्युनिटीज़ जानता था। फिर शौकत खाना बनाना शुरू किया तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेरी मदद ओवरसीज पाकिस्तानी ने की। तो मैं हर दुनिया के जिधर जिधर ओवरसीज पाकिस्तानी से वहाँ जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए। तो मुझे उनका फिर बिजनेस कम्युनिटी का भी आइडिया हो गया, वहाँ जो लोग काम करते थे। और अब मैं 30 सालों की बात कर रहा हूँ जब से मैंने पैसे इकट्ठे करने किए शौकत खानम्स के लिए। तो मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता छोटा बिजनेसमैन बड़ा बिजनेसमैन बनता गया, और उनसे फिर मुझे आइडियाज आए कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान में बिजनेस करते, क्यों नहीं इन्वेस्ट करते आके पाकिस्तान में। तो उधर से मुझे आइडिया हुआ कि हमने सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई हैं, हर वक्त उनको मुश्किल रहती है। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, अगर उनका कोई इन्वेस्ट करते हैं पैसा और कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टनर है जो मसले आते हैं हमारे पास, उनके पास रुल जाते हैं अदालतों के अंदर। तो ये सारी चीजें फिर मुझे तब से याद है कि उनके जो वो फिर आखिर में तंग आके प्लॉट के अंदर पैसे डाल देते थे, फिर पता चला प्लॉट के ऊपर कब्जे हो जाते थे। तो ये सारी चीजों के लिए हमने, हमारी गवर्नमेंट ने आते साथ ही एक्शन लिए। कब्जा ग्रुप के अगेंस्ट हमने एक्शन लिए हैं। हमने अब स्पेशल ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कोर्ट्स बना दिए हैं, उनके लिए मुसलसल हम आसानियां पैदा करते रहे हैं। और अब हम उनको ये दावत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल का उनको टैक्स हॉलिडे मिलेगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड होगा। और अगर वो आपके साथ पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री के साथ जेवी करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, तो तब भी दोनों के लिए, यानी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री भी उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करेगी और ओवरसीज, तो उनके लिए 5 साल का टैक्स हॉलिडे कर दिए। कोशिश इसकी ये है कि बाहर से हम कैपिटल अट्रैक्ट करें।
اوورسیز پاکستانیز کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کا صرف ابھی ایک چھوٹی سی رقم آ رہی ہے پاکستان میں. اور یہ جو ابھی اب بات کی ہم نے ان کو تھوڑا سا ریمیٹنسز میں انسینٹیوائز کیا ہے تو آج ریکارڈ ریمیٹنسز $30 ارب سے اوپر آ چکی ہیں پاکستان میں. ہم نے صرف تھوڑے انسینٹیوز دیے ہیں. تو جب ہم ان کے لیے اب یہ ٹیکس ہالیڈیز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, تو جیسے اگر ان کو اعتماد ہو گیا کہ وہ اپنا کیپٹل لا سکتے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے انڈسٹری میں, تو اصل میں یہ ملک جو ٹیک آف کرے گا انڈسٹریلی, وہ سب سے ٹیک آف کرے گا جب اوورسیز پاکستانیز جو وہاں کامیاب بزنسز ہیں, جو کامیاب انڈسٹریز جنہوں نے لگائی ہوئی ہیں, جب وہ اپنا پیسہ لے کے آئیں گے اور یہاں انویسٹ کریں گے, کیونکہ ان کے پاس سکلز بھی ہیں, ان کے پاس کیپٹل بھی ہے, صرف کانفیڈنس چاہیے ان کو اور انسینٹیوز چاہیے. تو ہم نے پھر یہ صرف اپنی انڈسٹری کے اندر لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے دعوت نہیں دے رہے. آج ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی پورا موقع دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا پیسہ لے کے آئیں اور پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. آپ کو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جب چائنا اور انڈیا جب انہوں نے اپنی اکانومی کھولی تھی اور جب ایک دم ان دونوں کی 90 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی ان کی گروتھ, تو دونوں نے سب سے زیادہ اپنے جو ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی, اوورسیز چائنیز اور اوورسیز انڈینز, ان کو انہوں نے دعوت دی تھی کہ اپنے ملک میں سب سے پہلے انہوں نے انویسٹ کیا تھا, پھر باہر کے انویسٹرز آئے تھے. تو ہمارا بھی جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اب تک, اتنی بڑی ہمارے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں, ان میں ہر قسم کے پروفیشنز ہیں, ہر قسم کے انٹرپرینورز ہیں, بزنسز ہیں. تو ہم ان کو ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے ان کو اس ملک میں لانے کے لیے. تو یہ انڈسٹریل پالیسی ان کے لیے بھی ہے, پاکستان کے اندر بھی اسمال اور میڈیم انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنے کے بھی ہے, اور انشاءاللہ جو کہ ابھی تک نہیں ہوا, جس لیول کی انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی اس کے لیے بھی ہم نے بڑا قدم اٹھایا ہے. اور آخر میں جو سب سے پہلے جس طرح میں سوچتا ہوں کہ مجھے آتے ساتھ ہی کیا کرنا چاہیے تھا, ایک تو یہ انڈسٹری کے لیے صرف ایمنسٹی دینی چاہیے تھی, انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے, اور دوسرا جو آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور ہم دیکھیں کہ ہماری ان کے مقابلے میں گھر میں ان کے $140 ارب ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی, اور ہم ابھی 70% ایکسپورٹ بڑی ہمارے آتے ہوئے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے, مشکل سے $4 ارب بھی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فری لانسرز کو, اپنی آئی ٹی کمپنیز کو انسینٹیوائز ہی نہیں کیا. ہم نے ان کو ایسے رکھا جیسے عام انڈسٹری کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. آئی ٹی انڈسٹری بالکل مختلف ہے, اس کی ریکوائرمنٹس مختلف ہے, ان کے انسینٹیوز مختلف ہیں. تو یہ پہلی دفعہ اب ہم نے ان کو پوری طرح انسینٹیوائز کیا, اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو, کمپنیز کو بھی, فری لانسرز کو بھی ہم نے پوری طرح انسینٹیوائز اور چھوٹ دی ہے, کیونکہ یہاں تو ایک ینگ پاپولیشن ہے. ہماری دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے نوجوان آبادی ہے, اور یہ آئی ٹی کے لیے یہ تو سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں ہم نے اور بھی کام کرنا ہے, ہم نے آئی ٹی پروفیشنلز کے لیے بوٹ کیمپس کرنے ہیں, ہم نے ان کے لیے اپنے یونیورسٹیز میں بھی سلیبس چینج کرنے ہیں, یعنی ہم نے ان کو اور بھی مدد کرنی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم ان کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو بریکس دیں گے, تو جو سب سے تیزی سے سیکٹر آگے بڑھے گا وہ انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہوگا. میں آخر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑے کرنے کے لیے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی پوری طرح ہماری مدد کرے گی, اس میں پارٹنرز بنے گی. کیونکہ دیکھیں جب فارن پالیسی جو ایک ملک کی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فارن پالیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو. جو ملک ہاتھ پھیلا کے پھرتا ہے, کبھی ادھر قرضے مانگ رہا ہے, کبھی ادھر سوچ رہا ہے کہ کوئی ہمیں ایڈ دے گا, اور ایڈ کی وجہ سے جو اپنی فارن پالیسی چینج کر دیتا ہے, دوسروں کی جنگوں میں شرکت کر دیتا ہے,
فورن پالیسی بنا دیتا ہے جو کہ اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنے پیر پہ نہیں کھڑا. یہ یاد رکھیں، ان کی دنیا عزت نہیں کرتی. دنیا اللہ کا ایک قانون ہے جب سے اس نے دنیا بنائی ہے کہ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس کو ترس تو آپ کے اوپر آ جائے گا، لیکن آپ کی عزت نہیں کرے گا. وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. اور یہ پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک وہ قوم جس میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت دی ہے، پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. آسان چیز تھی، ایڈ لے لو، اچھا جی وہ افغان جہاد میں شرکت کر لو کیونکہ وہ پیسے آ رہے ہیں، اور ضیاء الحق کہہ رہے جی پینٹس، ساری قوم بڑی خوش ہوئی جی پینٹس، یعنی کہ اور پیسے دو تو ہم جنگ لڑیں گے. اور پھر دوسری باری آتی ہے تو وہی لوگ، پہلے ہم جہاد کرتے ہیں اور بڑا جی جہاد، روسی آئے ہوئے تو جہاد کرنا بڑی اچھی چیز ہے. 11 سال کے بعد جب امریکی افغانستان میں آتے ہیں، اب جی جہاد دہشت گردی بن گئی ہے. صرف تبھی پیسے مل رہے. دیکھیں، تو پھر جو ذلت ہمیں اٹھانی پڑی، پھر ہمیں امریکہ کو تو برا بنا نہیں کہنا چاہیے. ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے، اپنے لوگ بھی مروائے، اپنا سب کچھ کیا، صرف اس لیے کہ ہم بجائے تکڑے فیصلے کریں اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے، ہم آسان راستہ لے لیتے ہیں، شارٹ کٹ لے لیتے ہیں. کوئی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا. آپ نے اگر اوپر جانا ہے، محنت کریں، آپ اپنی غلطیاں دور کریں، سیکھیں اپنی ماضی سے کیا غلطیاں کی ہیں. اور سب سے بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے کبھی اپنی ایکسپورٹس کو زور نہیں دیا. کبھی بھی ملک جس کی ایکسپورٹس ہی نہیں بڑھ رہی، ادھر اس نے کیسے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے. مہاتر محمد مجھے کبھی نہیں بھولتا، پہلی دفعہ 20 سال پہلے ملا تو میں نے ان سے جب پوچھا کہ کیسے ملیشیا ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا، پاکستان اور ملیشیا کا، آج سے 50 سال پہلے. میرے ساتھ ایچ ایس کالج میں ان کے شہزادے آگے پڑھا کرتے تھے. وہ سوچ نہیں کوئی سکتا تھا کہ پاکستان کہاں ملیشیا کا. تو اس نے کہا کہ ہم صرف پہلے ٹن اور ربر بیچتے تھے دنیا کو. ہم نے کہتا میں نے شروع کی الیکٹرانکس ملیشیا میں، پہلے ایک کاٹیج انڈسٹری بنا کے گھروں کے اندر ہم نے کہا اچھا جی تم اسمبلی پلانٹس لگا لو، انسینٹیوائز کر دیا. وہ گھروں سے شروع ہوئے اسمبلی پلانٹس الیکٹرانکس کے، اور وہ 10 سال کے بعد $80 ارب کی ان کی ایکسپورٹس ہو گئی الیکٹرانکس کی. تو ہم نے تو کبھی کسی نے یہ سوچا نہیں کہ ہم صرف ٹیکسٹائل کے اوپر تو ملک نے نہیں اوپر جانا. تو انشاءاللہ جو ہماری پالیسی چینج ہے، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو بیس ہوگا، صرف اس لیے آج آپ سب کو میں نے خسرو بختیار کو اور رزاق داؤد کو کہا کہ دعوت دیں ہماری چیمبرز کو، بزنس کمیونٹی کو، تاکہ ہم آپ کو واضح کر دیں کہ ہمارا اب ڈائریکشن کیا ہے. ہم نے انڈسٹریلائز کرنا ہے پاکستان کو، ہم نے ہر قسم کے انسینٹیوز دینے ہیں، اور جو ہمارا اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ نوکریاں دیتی ہے، روزگار پرووائڈ کرتی ہے، اس کے لیے ساری رکاوٹیں ختم کر کے ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور پھر جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو پاکستان میں لانے کے لیے ہر قسم کی فیسلٹیز دینی ہے. شکریہ. ناظرین، وزیراعظم عمران خان لاہور میں انڈسٹریل پیکج کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت میں بی ایم پی کے ساتھ مل